سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذہن میں رہے فقہ حنفیہ کی، کیونکہ اس پر ہم نے ایک تحقیق بھی کی اور ایک پوسٹر بھی نکالا تھا، ایک کتابچہ بھی۔ کسی حنفی کتاب میں مسلم کسی امام اور فقیہان یہ نہیں لکھا جب اقامت ہو تو پہلے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، کسی کا بھی قول نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے کھڑے ہونے میں صفیں درست ہو جائیں، وہ کہیں سے ہمیں کوئی فقہ کا کوئی جزیہ دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ علماء دیوبند، علماء وہابی، خود مفتی محمد شفیع کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ یہ آداب صلاۃ سے ہے کہ جب حی علی الصلاۃ، تین قول ہے، حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ میں کھڑا، اس سے پہلے کھڑے ہونے کو صاحب عالمگیری نے مکروہ لکھا۔ ایک بات، پھر آپ ظاہری اسباب دیکھیں کہ ہم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوں وہ کون سا جملہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اس میں کوئی ترغیب ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں؟ کوئی اس میں ترغیب نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی ترغیب نہیں۔ جب وہ کرے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اب اس میں ترغیب ہے کہ اب ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے۔ بہت طویل مسئلہ ہے، آپ نے تو بہت مختصر پوچھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک مجھ کو دیکھنا تو کھڑے مت ہو۔ ایک بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے آتے تو آپ نے عمرے میں یا حج میں دیکھا ہوگا کہ قبلے کی طرف اگر کھڑے ہوں تو حضور کا حجرہ بائیں جانب، یعنی اس طرف۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، جب وافر مقدار میں لوگ آ جاتے کہ جس سے جماعت کھڑی ہو جائے تو حضرت بلال حضور کی خدمت میں جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ گئے، آپ کرم فرمائیے نماز پڑھا دیں۔ یہ کہہ کے آتے، حضور ادھر سے نکلتے، حضرت بلال اقامت شروع کر دیتے۔ جب حضرت بلال اقامت شروع کرتے تو حضور علیہ السلام پچھلی صف سے آتے، تو جس صف سے گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتے، جس صف سے گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتے۔ جب مصلی پہ آ جائیں سب کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج بھی ایسا نظم ہو کہ امام پیچھے حجرے میں رہتا اور مخصوص ہے نماز کا وقت، مؤذن جو ہے وہ اپنے وقت پر اس نے اقامت کہی، اب اقامت کہنے پر امام جس صف سے نکل کر آئے وہ سب کھڑی ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ محراب میں اگر دروازہ ہے، امام مؤذن اقامت کہہ رہا ہے تو اقامت کے الفاظ کچھ بھی ہوں، امام جب محراب میں آ جائے سب کھڑے ہو جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم اور امام دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کس پہ اٹھے؟ یہ دو دوسرے مسائل ہیں۔ جب امام اور قوم بیٹھے ہوئے ہیں اب کس پہ اٹھے؟ تو سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ، اس پر اٹھا جائے۔ اب آئیے، جس وقت ہم نے پوسٹر چھاپا اور کتاب لکھی، اب کچھ حضرات اس میں لگے ہماری تحقیق کے خلاف کہ کوئی جزیہ لائیں، کوئی حدیث لائیں پہلے سے اٹھنے کے لیے۔ ایک حدیث لائے ٹٹول کر ترمذی شریف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صفیں درست فرماتے پھر اس کے بعد تکبیر کہتے، یہ لائے۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ تکبیر کیا ہے اور اقامت کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایسا جزیہ لاؤ کہ جس میں کسی صحابی نے پہلے صفیں درست کروائیں پھر اس کے بعد اقامت کہی، ایسا نہیں۔ اب کیا ہوا، تکبیر اور اقامت میں دھوکہ دیتے ہیں کہ عموماً ہمارے لوگ اقامت کو تکبیر کہہ دے گا، نگے بات ہو جائے، ارے بھائی مؤذن صاحب تکبیر کہیے، حالانکہ اس کا نام اقامت ہے، صحیح معنی۔ تو ترمذی شریف میں جو حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں درست فرما کر تکبیر کہتے تو تکبیر سے مراد ہے تکبیر تحریمہ۔ تو آج بھی یہ چاہیے کہ اگر بڑی مسجد ہے
صفیں درست نہیں تو امام ایک آدھ منٹ اس وقت تک توقف کرے جب تک کہ صفیں درست ہو جائیں. دیکھ لے ذرا ادھر ادھر صفیں درست ہو گئی، اب وہ تکبیر تحریمہ کرے. اس کے علاوہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ لے، یہ بھی سہولت آپ ذہن میں رکھیں، تو کہیں اگر اگلی صف میں جگہ خالی، یہ تو مکروہ ہے، تو اب نمازی کے سامنے سے گزر کر اس خلے کو پورا کر دینا، تو اس میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہگار نہیں ہوگا. یہ بھی ضرورت، لوگ پریشان ہے کہ نمازی سامنے سے کیسے گزر. اس میں سنیے کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثوں سے تلخیص کر کے جیسے ہم نے کہا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، یہ جو سامنے آڑ ہوتی اس کو کہتے ہیں سترا. امام کا سترا مقتدی کا سترا. نماز اگر باجماعت ہو رہی ہو اور کسی کا وضو ٹوٹ جائے، مروت میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، بھئی سب کے سامنے سے کیسے جائیں گے، نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا. جس وقت وضو ٹوٹ جائے فوراً نماز توڑ دیں، کہ علماء نے اسے کفر لکھا ہے، بغیر طہارت کے وہ نماز پڑھے، نماز توڑ دیں. پھر اسے نمازیوں کے سامنے سے کتنے ہی نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو گزرنے والا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. کیوں کہ امام کا سترا یعنی امام کی آڑ جو ہے مقتدی کی آڑ. تو اب اگر صف میں گنجائش ہے، کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا، وہ صف میں سے نکل کر چلا گیا، تو پچھلا آدمی اس صف کو پورا کرے. فرض کیجئے کہ کوئی بھی صف پوری نہیں کرا کہ نیا آدمی آئے، اور اتنی گنجائش ہے کہ اس صف کے اندر سے ہوتا ہوا آئے اور اس صف کو پورا کر دے، یہ بھی جائز.